الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں. صلوات بلند. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب صف اعضاء پہ یا مجلس اعضاء میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی. آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. میرے بھائی بہت پیارے ہمارے ذاکر بابا ابرار شاہ جی کو مالک ایوب کربلا کا صدقہ دعا کیجئے صحت کلی عطا فرمائے. ملک تنویر عباس کے، ان کے بھائیوں کے، منتظمین کے، بانیان کے، اور آپ سب شرکاء مجلس کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے اور صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. ملکی حالات انتہائی مخدوش ہیں. صورت حالات کے سامنے اپنے وطن کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں وطن کے تحفظ کی دعا اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہے اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہے. بہت شکریہ آپ جی. اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور جتنے سلامتی کے ادارے ہیں مالک ان کی بھی حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے جو 15 شعبان کو آیا ہے اب وہ آ جائے. ہمارے وارث کے ظہور میں مالک اب تعجیل فرما دے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے آقا کی زیارت کر سکیں. لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے. اگر تکلیف نہیں سمجھ رہے تو بس ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات پڑھ دیں. صاحبان گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اسلامی مہینہ شعبان المعظم کا ہے. شعبان سے پہلے رجب تھا اور شعبان کے بعد رمضان. میرا خیال ہے جتنے بھی یہ احباب بیٹھے ہیں دبے دبے لفظوں میں آواز آئی ہے رمضان. سارے بھی چپ ہو جاؤ پھر بھی رمضان ہی آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی خاموشی سے اللہ نے جبرائیل سے کہنا کہ عید کی ترتیب بدل لو. چلو میں سوزی ساتھ نہیں لا سکا لیکن آپ پریشانی تو ذرا ختم کریں. آپ جی شکر ہے جی آپ بر وقت آ گئے. میں کہا کہ پیر عمران شاہ نو بورے والے چھڈ کے آؤ گے. اچھا ماشاء اللہ مالک بیٹے کو کامیابیاں دے دی. اجازت ہے نا. اچھا مطلب عمران ہمارا بیٹا ہے
ذاکرین شام تک رہیں گے، سلسلہ عزاداری کا لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کل نا شیعہ مجلسوں میں ذاکروں کے مزے لیے جاتے ہیں، مولوی صرف برکت کے لیے بلائے۔ لیکن میری یہ گزارش ذہن میں رکھنا، میرے اپنے ہاں بھی گھر پہ عزاداری ہوتی ہے، ذاکرین زیادہ ہوتے ہیں وہاں بھی۔ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ جس علاقے میں اتنی نرسریاں ہوں نا، وہ ذہن زرخیز ہونے چاہیے۔ میں نے فقرہ یہ کہا ہے کہ میں خود بھی شیعہ ہوں۔ میں کافی چہروں پہ حیرانی دیکھ رہا ہوں کہ رضی صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی۔ حقیقت ہے سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو پھر علی کی ولایت میں بحثیں کیوں کی جاتی؟ متوجہ ہے جی آپ؟ لہذا یہ جو ضمن میرا فقرہ میں نے کہہ دیا کہ میں خود بھی شیعہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں شیعہ ہوں تو مجھے ذاکر اچھے لگتے ہیں، کیونکہ جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے کہ یہ دے اندر کوئی رولا بن گیا۔ میں قصیدے بھی سنتا ہوں، ذاکری بھی سنتا ہوں، مولا کے فضائل کے قصیدے نظمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے اگر اپنے پنڈ کے چوک میں دکان کے دھڑے پہ کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ کام نہیں آتا۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اگر تقدیر مولوی لے آتی ہے نا تو مطلب پریشان ہو کے حاضریاں نا سکھ لگ جائے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھ، میں نے کیا کہا ہے کہ یہ شعبان ہے، اگلا چاند ماشاءاللہ اب جی رمضان، ڈائریکٹ بغیر تمہید کے میں فقرہ کہنے لگا ہوں۔ اللہ جانے اللہ نے ان مہینوں کو بلا فصل کیوں کر دیا تھا۔ بابا ابراہیم شاہ جی، انسان جب یہ شہر چک پنڈ آبادیاں نہیں تھی، جنگل بیابان پہاڑ غاروں میں جیا کرتی تھی زندگی، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ شعبان رجب سے پہلے آ جائے۔ ترتیب تب بھی یہی تھی کہ پہلے رجب، یہ جیٹھ ہاڑ دی ترتیب یاد ہے تو یہ بھی کر لیا کر، پہلے رجب پھر شعبان اور پھر رمضان۔ ترتیب قبال تھی۔ رمضان واحد مہینہ ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ زیادہ مہربانی کرتا ہے، جب اللہ نے رمضان کو کہا نا یہ میرا ہے، شعبان پہ نظر حضور کی پڑ گئی۔ سرکار کا فرمان ہے الشعبان شہری، رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو شعبان ہے نا یہ مجھ محمد کا مہینہ ہے۔ زیرت مجمع، دانا چہرے، سوبر مومنین کے سامنے سیدزادہ ایک میں بابا جی اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ ڈرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں میں اور آپ مل کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مہینہ ربیع الاول نہیں تھا؟ تو شاید سرکار جواب دے ربیع الاول میں میں اکیلا آیا تھا۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اب یہ اچھا شعبان، ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ 12:09 پہ سو جانا
صحت کے لیے بہتر نہیں۔ انوکھا منظر دیکھ رہا ہوں، سویرے سویرے مجلس پہلا بندہ پڑھ کے گئے، بندے ستے بھی پہنے دھات بھی دے جا وہ کیمرے لگے ہوئے یار، ڈائریکٹ بلکہ لائیو چل رہے ہوتے ہیں پروگرام، چلو ہماری نہیں سہجوال کی عزت رکھ لو، بندے کیا کہیں گے کہ کمال پنڈ 12 بجے بیدار ہوتے جواب دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کا نام کیا ہے؟ امجد علی۔ میں اسپیشلی دعا کر رہا ہوں اللہ تجھے لمبی زندگی۔ آپ جی یہ بڑی بات ہے، اے ہو جا ماحول چنارہ ہے آج اللہ جانے کوئی جن پھر گئے ہے، کئی مومنوں کو میں کرسی پہ ممبر پہ بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعرہ حیدری خیر ہے، بندے اپنے حصے کا یا علی نہیں کہہ رہے، کئی بندے یا علی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نال والے جو آ گئے بھائی اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا آپ جیے آپ یار اتنے آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہو۔ میں سلام کرنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل صاحب، جنہوں نے صدیوں پرانا رولا اپنے تبلیغی مجمع میں یہ کہہ کے ختم کر دیا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو۔ یہ مولانا طارق جمیل کی فکرے آپ جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پہ گوگل پہ قبلہ کی تقریر موجود ہے۔ تبلیغی مجمع میں کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا۔ اور پھر مولانا طارق جمیل نے حدیث پیغمبر پڑھی کہ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا ہو، یہ بسم اللہ فہذا علی مولا۔ بہت معروف ذاکر جناب ملک نہید عباس صاحب سوزیوں سمیت میں آپ کی تسلی کے لیے خبر دے رہا ہوں۔ ہے جی اچھا ملک صاحب اجازت ہے؟ لو جی اب میرا خیال ہے بات مزید مجھے جلدی ختم کرنا پڑا ہے کیونکہ میں دو ذاکروں کے درمیان آ گیا ہوں، اور جب سر والا بندہ آ جائے بے سرے بندے کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔ میں ماحول دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے بعد میں بات کروں گا، ذرا نکھرے انداز میں بات سن لیں۔ مولانا طارق جمیل نے میں بات کر رہا تھا تبلیغی جماعت کے ہمارے بڑے کمال ملک کے بڑے معروف شخصیت ہے وہ، انہوں نے اپنی تقریر اپنے مجمع میں، یہ نہیں ہے کہ انہیں شیعہ مجلس میں بلایا گیا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے مذہب کے عالم کو اپنے ہاں بلاتے ہیں تو وہ ماحول کو دیکھتے ہوئے جی بات کرتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب مجلس میں تو کبھی آئے نہیں، انہوں نے تبلیغی مجمع میں یہ فکرے کہے دے کہ حضرت اوروں کو بولا کرو، اسے مولا علی کہا کرو، اور اس کے بعد طارق جمیل صاحب نے یہ نیٹ پہ موجود ہے رسول اللہ کی وہ حدیث پڑھی جو آپ کو یاد ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ حدیث رسول اللہ کی پڑھ کے طارق جمیل صاحب نے اپنے مجمع سے پوچھا وہ حدیث میں نے حضور کی پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے؟ مہربانی سر، یا علی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اور اگر آپ اجازت دیں میں بات بالکل آگے بڑھا رہا ہوں، میرا خیال ہے ایز اے سید ہمارا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے مولانا طارق جمیل کو سلام کروں کہ طارق جمیل صاحب آپ شاید اس ملک کے واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں
اپنی قبر روشن کر لی. ایک ایک بندے پہ میری اپیل ہے، آپ میری بات پہ توجہ فرمائیں. میں سوچ کے لفظ ادا کرنے قابل، میں جذباتی باتیں تھوڑی کروں. مولانا شاید آپ واحد، لفظ واحد پہ دھیان دیں، آپ اس ملک کے واحد مولانا ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں، مرنا تو ہر کسی نے، لیکن مولانا ہماری دعا ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، کیونکہ آپ نے جو مولا کو مولا کہا ہے نا، آپ کے ہاتھ چومنے والے کم ہو گئے ہیں، آپ سے دعائیں کروانے والے بھی کم ہو گئے ہیں، لیکن آپ واحد مولوی صاحب ہیں جنہوں نے یہ لفظ کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو، آپ نے اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں اپنی قبر روشن. طارق جمیل صاحب مجھے تو محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کو کہیں سے روحانی اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرت نہیں آتے. بسم اللہ. زبان خان صاحب آپ جیئے. گزارش میں جو کر رہا تھا کہ رمضان کو اللہ نے اپنا کہا، شعبان کو رسول اللہ نے کہا، یہ میرا ہے. اب رجب رہ گیا. پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، بزرگ علماء کو سننے والے چہرے موجود ہیں. رجب وہ مہینہ ہے، میں ذمہ داری سے آخر میں کوئی ڈیرے یا بیٹھک میں باتیں تو نہیں کرنا، کیمروں کے سامنے بات ذرا ذمہ داری بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ کیمرے ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے. میں نے ہمیشہ کہا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا، کم از کم لوگ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والے بندوں میں کون کون شامل. لہٰذا میں بات وثوق اور اعتماد سے کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل گفتگو جلدی جلدی نتیجہ بھی دینا مجھے. رجب رمضان اللہ نے رکھ لیے، شعبان حضور نے لے لیا. بیٹا زمانہ جاہلیت میں بھی رجب عزت والا ہے. آپ کے کیا کہیں؟ زمانہ جاہلیت سے مراد رسول اللہ کی بعثت سے پہلے والا زمانہ. یہ وہ زمانہ ہے جب جاہل بدو عرب بلا مقصد دشمنیت آپس میں، بلکہ اگر آپ اجازت دیں میں فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں. زمانہ جاہلیت کے بدو دشمنیوں کو اولاد کی طرح پالتے. میں کل ہی سواد لے آج بھی اگر کہیں نسل در نسل دشمنیاں چل رہی ہوں، سمجھ لینا جاہلیت والے جینز ابھی بھی باقی. اسلامی شعور یہ ہے کہ نفرت سے نفرت کرو. لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے کی اجازت دے دو. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میں نہیں جانا چاہیے، یہ بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. کیمرے لگے ہوئے ہیں شام تک ملک تنویر کے، یہاں پہ مجلس کا سلسلہ ہے. اس سے پہلے عمران شاہ جی نے پڑھا ہے، اب میں چند منٹ کے لیے حاضر ہوں. میرے بعد تنویر جگ صاحب ہیں، اپنا ناہید جگ صاحب ہیں. ناہید جگ صاحب کے بعد شام تک ذاکرین پڑھیں گے. کوئی پنڈ علاقے کا بندہ ثابت کر دے کہ ہم نے کسی کی توہین کی ہے، کسی کو برا کہا ہے، کسی کی شان میں گستاخی، اور گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. لہذا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. میں آپ سب اہل پنڈ مسلمانوں کے لیے میری اپیل ہے، اور میں پنجاب کے کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ جو مہمان ہوتا ہے نا وہ ایک گھر کا مہمان نہیں ہوتا. میں سید ہوں، اولاد رسول ہوں، سہجوال سارے پنڈ کا مہمان ہوں. پنڈ مسلمانوں کا ہے. اعلان ضروری کر رہا ہوں، ملک تنویر کے یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا. میں آپ سب مسلمان بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں، یہ دروازے کھلے ہوئے، یہاں پہ تشریف لو.
لیکن مسلمان دوست کچھ اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں نہیں کبھی کہا کرتے تھے. اب جب سے موبائل ہر جیب میں آئے نا اب وہ نکاح والے مسئلے جو ہے نا وہ پیچھے چلے گئے. کیونکہ ہوتا پتہ ملک صاحب کیا ہے کہ جو بندہ مجلس کو پسند لائک نہیں نہ کرتا, پسند ہی نہیں کرتا, وہ بھی موبائل واٹس ایپ پہ آتا ہے نا تو اس کے گزرتے وہ ادھی ربائی تو آتی اسے سننا پڑتی. بندے پریشان, مولوی فتوے نہیں دے رہے کہ اگر ان کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, موبائل ہر جیب میں ہے, نکاح بچا کس کا؟ یہ جو بھائی آپ نے بات کی ہے نا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح یہ آپ کے ذہنوں میں یہ کہا جاتا تھا. میں اولاد رسول ہوں کہ ملک صاحب ممبر پہ اللہ کرے کہیں تک میری آواز پہنچ. میری مسلمانوں سے اپیل ہے, تیرے علماء کو کہنا چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ سیانے بندے آپ بیٹھے, میری بات کی تائید کرو یار, میری بات کی تائید کرو. مسلمانوں کے علماء کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے من غشا فلیس منا, جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تیرے مولویوں کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دودھ میں پانی مکس کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, میڈیسن 2 نمبر دوائیاں بنانے سے. لیکن تجھے کبھی توفیق نہیں ہوئی یار, تو جب بھی کہتا ہے مجلس سننے سے نکاح, چلو رش ہوتا ہے, گرنے سے بندے کا بازو ٹوٹ جائے, رش میں گرنے سے اللہ نہ کرے کو ٹانگ شان کہ میں فریکچر گٹا شٹا نکل جائے. لیکن جناب آرام سے کہہ دیتے وائرس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جائے. چلو مجلس میں انہیں بھیج دو جن کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے, پیچھے نہ رہو. اب آپ تو پیچھے نہ رہے, میرا چینل بدل کے آپ اب چپ کر کے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ نکھرا مجمع میرے سامنے ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, سیالکوٹ کے علاقہ میں ایک مسجد کے مولانا کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور بیوی نے کہا کہ مجھے آپ طلاق دو, میں آپ کے گھر میں ہی رہنا چاہتا ہوں. دور وہ تھا کہ جب بیویوں کے خواتین کے حقوق کوئی زیادہ نہیں تھے. یہ بیویوں کو ہمارے ملک میں ماڑے چنگے حقوق جو ملے ہیں نا, اس کی ابتدا سید پرویز مشرف نے کی تھی. یہ میں مائک پہ بات کر رہا ہوں, مالک پرویز مشرف کے درجات بلند فرمائے, آج وہ ہم میں نہیں ہے. ناہید صاحب مجھے اب یاد نہیں ہے, جس دن پرویز مشرف کی ڈیتھ ہوئی تو 1 یا 2 دن بعد میں نے مجلس میں ان کی دعائیں مغفرت کروائی. تو مجلس کے بعد ہم ذاکروں کو جلدی ہوتی ہے, ایک سے دوسرے پروگرام میں جانا ہوتا ہے, بیٹھک گل کٹ جائے جائے گاڑی جائے. تو میں گاڑی کی طرف جانے لگا تو ایک بندے دوروں آکھیا جی میری گل سنو, سانو کسی فائر بھی مارنا ہوئے نا اسی ذاکر سمجھنے ہیں دعوت دے رہا. میری بات آپ سن تو رہے, تو واللہ میرے ذہن میں سرکار یہی تھا کہ ڈائری آج ساتھ رہی ہے کہ بندہ, میں اسے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں جلدی میں ہوں, تو میں نے کہا چلو ویٹ کر لو. خیر وہ آ گیا اور وہ میں سمجھ رہا تھا کہ مومن کو اپنی بات, اس میں آتے ہی نا عجیب لہجہ اس کا. کہنے لگا شاہ صاحب میں آپ کا بیان سننے آیا تھا. بیان مجلس نہیں بیان, میں نے اردو ہی سمجھ آ گئی بندہ کتوں آیا. اس نے یہ کہا جی میں آپ کا بیان سننے. میں نے کہا بسم اللہ فرمائیں. بڑے جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہتے ہیں, یہ پرویز مشرف کی مغفرت کی دعا ضرور کروانی تھی آپ. میں نے کہا جی پرویز مشرف کی دعا مغفرت, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کہنے لگے آپ پڑھے لکھے لوگ, وہ فوجی ڈکٹیٹر تھا, عوام کے حقوق غصب کرنے والے یہ ڈکٹیٹر مر جائے تو ان کے لیے دعا کرواتے. میں نے کہا جی ضیاء الحق مولوی اس کی تو دیکھیں روٹین کی مجلسیں ہوتی ہیں, میں زندہ موجود باتیں زیادہ کرتا ہوں.
ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. میں نے کہا ضیاء الحق اور اس کی تو برسیاں کرواتے تم نہیں تھکتے تھے, حالانکہ وہ بھی فوجی ڈکٹیٹر تھا, یہ مشرف بھی فوجی ڈکٹیٹر تھا. اس کے لیے تلاوتیں نوافل اور فیصل مسجد میں بڑے بڑے پروگرام کیے اور مغفرت کی دعا بھی مشرف کی. انہیں بارے میں نہیں ہے, میں اگر میرا مجمع اجازت ہے میں ان کے اندر کی نفرت بتانا چاہتا ہوں. پرویز مشرف سے نفرت انہوں نے اس لیے کی ہے کہ وہ اپنی دور حکومت میں عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا تھا. اوہو, سارے بندے نہیں سمجھیں گے یہ بات ہے. اوہو, جواب دیا کریں بلند لہجے میں, بلند لہجے میں. پرویز مشرف صاحب نے اپنی زندگی میں جب بھی انہیں موقع ملا ہے عمرہ کرنے کا, سعودیہ جانے کا, وہ دیوار کعبہ کی دراڑ والی زیارت کرنا. اللہ تجھے عمرہ حج نصیب کرے. اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ ہے, اللہ کے گھر کی دیوار میں. یکم نہیں 30 عام الفیل 13 رجب فجر کی صبح سنا کرتے تھے ہم کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں. یقین 13 رجب کو آیا جب دیوار کعبہ نے علی کی ماں کے قدموں کی آواز سن لی. آپ جی, اور وہ دراڑ مہربانی میرا بیٹا تھی اٹھ کے نعرے مارنے والے میرے نال نہیں آئے, ذہن چ بندے رکھتے. آج کل ہم ذاکر مولوی اکیلے تھوڑی آتے, متوجہ ہے جی. اللہ کرے صورتحال بہتر سے بہتر ہوتی رہے. مجھے جلدی میں بات کرنا ہے. پنجابی سمجھتے ہو؟ من تینجے لگ رہا ہے میں اٹلی سے خطاب کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ ہے. اللہ کے یہ جو بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو ذاکری اور شاعری میں استعمال کیا گیا ہے نا جملہ کہ وہ جو دیوار کعبہ والی لکیر ہے ہم اس کے فقیر ہیں, یہ شاعری کا مزہ تو ہے لیکن وہ لکیر نہیں ہے, وہ دراڑ ہے. جو بندہ پنجابی سمجھتا ہے وہ اللہ کرے لطف لیتا ہی یا نہیں. اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ ہے. کوئی نیاں تے ماڑیاں دیاں بہندیاں سن. کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی آپ جیے. وہ دراڑ کعبہ لیکن مشرف صاحب 2 یا 3 دفعہ 13 رجب کو گئے. وہ خاص لوگوں نے توجہ نہیں دی لیکن رجب والے ادھار نہیں رکھتے. یہ زیارت کرنے 13 رجب کو جاتا تھا. انہوں نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہی اس دن ہے جب 13 رجب تھے. پرویز مشرف 13 رجب کو دنیا سے گئے. وقت تمام ہو رہا ہے, یہ تو بات سے بات آ گئی. مالک ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ماڑے چنگے حقوق جو ہے نا وہ خواتین کو دیے, مگر ان سے پہلے خواتین کا کوئی مطلب رائٹس مائٹس کو مانتا ہی نہیں تھا. پھر مشرفی کے دور میں میرا خیال ہے شاید بعد میں سی ایم بنے شہباز شریف نون کے پاس پنجاب کی وزارت ہے. انہاں مشرف نو ویکھدیاں قرارداد پنجاب اسمبلی چ پرویز مشرف دے بعد اپنے شہباز شریف اور انج دی پاس کرا لے, انہاں تے اخیر کر دی. ہاں اتنی سخت قرارداد, بندے رولے چ پہ گئے. شہباز شریف صاحب قرارداد پاس کروا لے کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ ہانڈی چالو کچے کیوں. اور میرا مطلب یہ نہیں کہ بیویاں بغاوت پہ آ جائیں, لیکن اس نے قانون, اس نے قرارداد پاس کروا لی کہ 1 فائد کال کرو اگر شوہر تمہیں پریشان کرے. تو یہ حقوق پہلے نہیں تھے. وہ مولوی صاحب کی میرا حافظہ ٹھیک ہے, گل یاد ہے. وقت تمام ہو رہا ہے. ملک صاحب ایک مولوی صاحب نا جمعے دے خطبے چ دوزخ دے عذاب تو کٹنا, نارنگ والے ہو لائٹ بند ہو, کوئی اتنے نہیں بند ہوئی. مولوی صاحب عذاب دوزخ پہ پڑھ لائٹ بند ہو.
سپیکر بند ہو گیا. وہ جنریٹر چلان تے 8-10 منٹ لگ گئے. سپیکر دوبارہ چلے, مولوی صاحب بھول گئے میں تقریر میں کیڑی پہ کرتا تھا. مجمع نے پوچھ دینے جب لائٹ تھی میں کہاں پہ تھا. ایک بندے آ کے قبلہ دوزخ. شابان ہے یار, مسکرا لیا کرو اسی بات. لہٰذا میرا حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے. مجھے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ میں کہاں پہ تھا. میں وہیں پہ تھا کہ مولانا کی بیوی نے کہا کہ جو تو گزارا جو نہیں ہو رہا وہ آپ والی بات ہے, اسی کو لے کے میں تو آگے بڑھ گیا. اس نے کہا جی میں نے طلاق دی. وہ بی بی دے پیکیاں پنچایتاں اکٹھیاں کیتیاں بھئی ساڑی بچی نو مولوی اور تو طلاق لے دی. پنچایتوں کا اثر بندوں پہ ہوتا ہے. فلم دب لے, خالی جگہ خود پر کر لے. مولوی صاحب دے کی اثر ہونا سی پنچایت, پنچایتاں بھی ناکام. بولے رہا تھا گل سن او پلیے رہنا بھی انجی ہے تے صبر شکر کر. پیکیاں بھی آکیا تے یہ صبر کر. گل بھول گئے. مولوی صاحب نو جمعے والے خطبے چ شیعہ تے غصہ آ گیا. کہنے لگے شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آواز مولوی صاحب دی بڈھی نال ہی کر سی, انہیں سن لی. اس برقع لیا نال دے چک مجلس. نہیں پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ کہیں چلے جائیں. جی بسم اللہ سرکار آپ جی ہیں بالکل جلدی جلدی سر. او قبلہ جب واپس آئے نا جمعہ پڑھا کے, گھر خالی خالی. چلو اختلاف اپنی جگہ, رونقاں بھی ویڑے دیا بڑھیاں والی سوچ گئے. ویران گھر اجڑے اجڑے سونے سونے لمحات, کبھی غصہ کبھی تلخی کبھی کون مائی. وہ مغرب تو تھوڑا جا پہلے وہ بی بی گھر مولوی صاحب وہیں سے غصے میں پھٹ پڑا. گھر گئی تھی تو میری اجازت, جب تو کہہ کے بات کی نا اس بیوی نے وہیں سے کہا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ مولوی صاحب نے پیروں تلوں زمین نکل گئی. نہ کہ عورتیں کہاں سے آ گئی, تم میری بیوی ہو میں تم سے بات کر رہا ہوں. اس پنجابی جا کے بیوی ہو کدی ہوں سا. مولوی صاحب مزید پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے کہتے ہیں بیگم صاحبہ بات سنو, جب تک ہماری زوجیت کے دائرے کے اندر ہو, جب تک ہماری زوجیت کے ہو سکے. مولوی جی اوکھے فکرے نہ بولو, اپنا جمعہ یاد کرو. آپ نے آج جمعے کی تقریر میں کہا ہے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں صرف مجلس نہیں سنی, میں لنگر بھی کر کے آئی. کمال ذمہ دار مجمع میرے سامنے ہے. جب بی بی نے کہا نا میں نے صرف مجلس نہیں سنی لنگر, دیکھو گنجائش فتوے سے کیا سنی. مجھے پتہ کیا کہتا ہے, بیگم تجھے شریعت کا پتہ نہیں ہے, ایک مجلس سے نکاح نہیں کرتا. لہذا دوستو یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں تمہارے نبی کے اولاد کے ذکر کی محفل پاک. اسے شیعوں کی مجلس کہہ کے گلیاں نہ بدلا, اسے شیعوں کی مجلس کہہ کے پنڈ نہ چھوڑ جایا کرو. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. میں اولاد رسولوں کے کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ شیعہ نہیں ہیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. آپ جس مذہب پہ ہیں آپ اسی پہ رہیں. مجلسوں میں پھر بھی آنے کا رواج ڈالو, کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی دیوبندی چشتی قادری سہروردی نقشبندی, یہ جتنی شاخیں ہیں جتنے مذہب ہیں جتنے مسلک ہیں جتنے دھڑے ہیں یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں. میری تائید کرو یار, مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے. اور جو بندہ ختم نبوت کی چار دیواری میں ہے وہ مسلمان ہے. جس بندے کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں, وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے, یہ تو مذہب پہچان کے نام ہے.
جیسے برادریاں ہوتی ہیں نا پہچان کے نام، اتنے گھر بڑیچوں کے، اتنے فرقوں کے، اتنے عوام ہیں، اتنے پٹھان ہیں، اتنے گجر ہیں، اتنے رانے ہیں، جو کو رہ جاتے میں نے بات کرے جیسے برادریوں کے نام ہوتے ہیں ویسی مذہبوں کے نام ہیں۔ اتنے گھر شیعوں کے ہیں، اتنے اہل سنت کے ہیں، اتنے دیوبندی ہیں، اتنے بریلوی ہیں۔ جیسے پوچھتے ہو نا عوانوں کے گھر کتنے ہیں، گجروں کے گھر کتنے ہیں، ملکوں کے گھر کتنے ہیں، مطلب جس طرح برادری اسی طرح مذہبوں کا ہے، مذہب پہچان کے نام ہے۔ وگرنہ کربلا والی قربانی کے بعد تیرے نبی کا بیٹا کائنات کو منوا گیا تھا کہ مذہب قیامت تک دو ہی چلیں گے، یا حسین والے یا یزید۔ کیا کہنے کیا اللہم صلی علی محمد۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جتنے مذہبوں کے نام میں نے لیے یہ مسلمانوں کے مذہب ہے، لیکن دوستو مسلمانوں اللہ تمہیں صحت والی زندگی دے، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں، لیکن تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل گئے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں، تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل گئی ہے۔ اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ کیا کہنے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ پورے ملک میں ماشاءاللہ ذاکری میں بڑا نام ہے ناہید جگ صاحب، ہمیں مسافرت کی لائق ہوتی ہے ذاکر مولوی۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے حیدرآباد مجلس کے لیے جانا پڑا، سندھ میں۔ بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ ذرا یہ ہندو مجلس میں مجھے کہہ رہے آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے، میں وہ آپ کو سنانے آیا ہوں۔ اب اتنے پنچایتی بندوں میں اس باریکی کا مزہ اگر آپ نے نہیں لینا تو وزیرستان چلیے۔ ناہید جاگ صاحب قصیدہ اتنا ہندو شاعر نے مولا حسین کا جو قصیدہ مجھے سنایا، قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ مولوی تو خلق ہی لینے کے لیے ہوتے۔ ہاں جب میں نے اسے نیاز دی نا تو اس نے تو مجھے چھوٹی سی بات سنائی، لیکن بات پھر چھوٹی نہیں تھی، اس کا نتیجہ اللہ جانے کون کس انداز میں سمجھتا ہے۔ وہ ہندو شاعر کہتا ہے سید بادشاہ آپ اولاد رسول ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ والی گوٹھ میں اہل سنت نے اور شیعہ بھائیوں نے امام حسین کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا۔ اے امام حسین، کیونکہ سندھ میں قلندر کی محنت بڑی ہے، آپ جیے شیعہ سنی مل کے محفل پاک منعقد کرتے ہیں۔ یہ ہندو شاعر کہتا ہے محفل پاک جب وہ ادھر تو فون پڑھو یار تیری کو بہنف کار ہو گئی، مجلس کی آداب ہے یار، کیا کرتے ہیں؟ بڑا عجیب لگتا ہے، مطلب سر گوڈیاں جو دیکھ کے فون سنی جاتی، اسے بابا دوبارہ بھی تو سنا جا سکتا ہے۔ فون اہم نہیں ہے، ذکر اہم ہے یار۔ بات میں ختم کر رہا ہوں، آپ زحمت فرمائیں، اسی بات کو مجھے بات کو مکمل کر دینا ہے۔ فکرہ میں کیا کہہ رہا تھا، گزارش میں کیا کر رہا تھا۔ ہندو شاعر کہتا ہے ہمارے ساتھ والی گوٹھ میں امام حسین کے ذکر کی مشترکہ محفل تھی اور میں نے وہاں مسلمانوں کے انتظامیہ کے لوگوں سے اجازت لے کے حسین کی محفل پاک میں نے حسین بادشاہ کا قصیدہ پڑھا۔ ہندو شاعر کہتا ہے شیعوں نے، سنیوں نے، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، لیکن جو گوٹھ کی مسجد کے مولوی صاحب تھے اس نے ہندو شاعر کو نہ سبحان اللہ کہا نہ ماشاءاللہ، جلے سڑے لہجے میں پتہ کیا کہتا ہے، تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ تجھے اگر پتہ نہیں آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، وہ ہندو کہتا ہے مولانا نے میری طرف قصیدہ حسین کا سننے کے بعد سبحان اللہ کی بجائے جلے سڑے لہجے میں کیا کہا کہ تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے، حسین کے ہندو ہو کے جو قصیدے پڑھ رہے ہیں، تجھے اگر حسین بہت اچھا لگتا ہے تو مسلمان
مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہندو شاعر کے منہ سے قیامت نکل گئی. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیے آپ جیے آپ زندہ ہو. مہربانی سر مہربانی سر. بالکل آخری کلمات سے میں قریب ہو رہا ہوں. ایک سدا بہار الزام میری قوم کے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پریشان کرتے ہو. سبحان اللہ. یہ شیعہ سے آ رہا ہے کہ وہاں کی عزت نہیں کرتے. میں آج سہجوال کی سالانہ مجلس میں بالکل اتمام حجت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بات دو چار پنڈ چک آبادیوں کی نہیں ہے. علاقے کا سارا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے فرقے مذہب جو آپ کے ہیں بے شک آپ بہن کر رکھیں اور پتوں کی میں یا مطلب قصور میں یا رائے گنڈ میں کہیں پہ اپنے سارے علاقے کے مولوی اکٹھے کر کے ہمیں ایک دفعہ فہرست بنا کے دے دو کہ ہم نے کس کس کی عزت کرنی ہے. میں کلہ ہی سواد لے رہا. اللہ کرے آپ شامل ہو جائیں. ممبر میں ملک صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں. ایک ہی دفعہ میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو ایک دفعہ ہمیں فہرست بنا کے دے دو. ہم کوشش کریں گے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ستے جاگتے مکس بھائیوں مجلس حالانکہ ملک صاحب بیٹھ کے سونا رسک بہت بڑا. بیٹھ کے سونا رسک ہے یار. بندہ سجے گھبے گر سکتے لیکن پتوں کی دے مومن مجلس سے بے تاشا بہ کے سوتے پہنے انہیں یہی ایمان کنفرم ہو رہا ہے کہ جنہ دی مجلس سے وہ ڈگن نہیں دے بات میں نے ختم کر دی. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں نقیب ممبر ناظم ممبر کے تاکہ ملک صاحب کا وہ اعلان کریں. بات یہیں پہ میں بالکل اختتام طرف لے آیا کہ ہمیں فہرست بنا کے دے دو کہ جی رولا مکا دو نا جی کہ شیعوں کو چاہیے ان کی عزت کریں. میں کو بیٹھنگ میں باتیں کر رہا ہوں. ہم عزت کرنا شروع کرتے ہیں اور تم آگے سے بندہ بدل جاتے. نہیں سارے لوگ سنیں گے. جی بسم اللہ آپ جیئے آپ جیئے. بات کلو اور مجھے شاید سزا نہیں کہ بات ختم کرنا پڑا. ہم عزت کرنا شروع کرتے ہیں. آپ بندہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ ہوتا ہے نا اس کی بس عزت ہوتی ہے. کراچی میں کیا ہوا 5000 مسلمان بینر اٹھا کے سڑکوں پہ آ گئے سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ. بھئی ہم عزت کرنا چاہ رہے تھے تسی پھر بندہ بدل گئے. سوچ سوچ کے داد نہ دو. بسم اللہ سے نقوی صاحب بھی آ گئے. میں ان دنوں یورپ شاید محرم یا روٹین کی مجلسوں میں تھا. موجود باتیں کرتا ہوں واٹس ایپ پہ رابطے اب دنیا ساری کے. کراچی کے ماتمی نے فون کیا رضی صاحب کراچی محمد علی جناح کا بنایا ہوا ملک ہے اور بندے یزید کی تاریخ میں بینوں اٹھا کے سڑکوں پہ نکلے گئے. میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. ماتمی ویسے غصے چوں گئے وہ تو میرے گلے پڑ گئے. وہی ذاکروں والی بات وہی مولویوں والی بات. ہم آپ کو خبر دے رہے کہ بندے یزید کو امیر یزید رضی اللہ یزید سیدنا کہہ رہے اور آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا غصہ نہیں کرنا چاہیے. اولاد کو ہر دور میں حق ہوتا ہے جب چاہیں ابے کی بات کرنا. لیکن مجھے بس آخری فکرے میں کہنا چاہتا ہوں مجھے ملک صاحب اللہ آپ کو صحت والی ہمیشہ زندگی دے. بچوں کے سر پہ سلامت رہیں. بھائیوں کے آپ کے سہیوگ سلامت رہیں. صرف مجھے اتنا بتا دیا جائے سیدنا یزید امیر کہہ کے پھر تم کہتے ہو شیعہ صحابیوں کی عزت نہیں کرتے. ایک بندہ بھی اگر آج چپ رہ گیا مجھے دکھ ہونا ہے. میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں جتنی عزت صحابہ رسول کی شیعوں نے کی ہے
کوئی فرقہ کر ہی نہیں سکتا. یہ تھوڑی عزت ہے کہ شیعہ مر جاتا ہے لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. مہربانی سر، مہربانی ہم شیعہ بس آخری لفظوں سے میں قریب ہو گیا. شیعہ مر جاتے ہیں، پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے. کبھی ہم سے پوچھو کہ یار واقعی تم یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں، میں وجہ بتا دیتا ہوں تاکہ توحید صحابہ والے الزام بھی ختم ہو جائے اور صورتحال کلیئر ہو جائے. مجھے یہ فکرہ ایک دفعہ پہ کہنے دے، شیعہ مر سکتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. کیوں؟ ہمارا ذہنی اجازت. بات مشکل ہے، بات مشکل ہے. اجڑے میں نے گھور دے ہو تو سا کک سمجھ رہے. میں ذبح ہو رہا ہوں تے بندے میں نے اجبہ بندے جی میں کوئی لین دین دی پرابلم ہے. اور اس فکرے پہ دھیان دو، بات آپ کو آگے بھی کام آئے گی. شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اے ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. یہاں جس ملک میں حضرت ابو بکر کو بھی جو مولانا، اسلامی مولانا مسلمانوں کی مسجد میں مسلمانوں کی پبلک کے سامنے کہہ رہا ہے صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دن کے بعد وہی مولوی انہی مسلمانوں میں انہی لوگوں میں اسی مسجد میں کہہ رہا ہے حضرت یزید رضی اللہ، اور یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. لیکن سیدنا ہمارے لوگ بھی نا، مومنین بھی بڑا اس میں مزہ لیتے رہے. جی فلاں سیدنا کہہ رہے ہیں، فلاں کو سیدنا، تو جی آپ ہی آکھ دینے سید تے آپ ہی آکھ دینے نام. تو نا وہ والا نا نہیں ہے جی، وہ عربی والا نا ہے. میری جان ہمیں خوش نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں سیدنا، جس کا ترجمہ ہے ہمارا سید. شروع میں صرف حضرت علی کے نام کے ساتھ لکھا گیا سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ. ہم نے سمجھا یار بڑی بات ہے بھائیوں کہ علماء نے حد کر دی ہے. اگر علی سید نہیں ہے تو پھر کائنات میں سید ہے ہی کوئی نہیں. پڑھا اچھا یار، مولا علی کو سید لکھ رہے ہیں، جب مہینے 3 نہیں گزرے وہ بھی سیدنا، وہ بھی سیدنا. اور ایک قبیلہ ہمارے ملک میں پیدا ہوا ہے جنہیں ڈیٹا صحیح کرنا ہے. پنچایتی بندے تے بھاویں انہوں چپ رہ جان تے جڑا بندہ ماڑی چنگی اخبار پڑھتا ہے یا نیٹ دیکھتا ہے نا، اسے چپ نہیں رہنا چاہیے. آج سے اس تیرے ملک میں 20-22 سال پہلے تک تو یکم محرم کو کسی کی بھی شہادت نہیں تھی. میں نے پہلے کہا سارے بندے کہاں، ایک بندے ملک صاحب تاریخ صحیح کر دے. میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں، اس ملک میں شیعوں سے زیادہ اہل سنت بھائی اونٹوں کی نیازیں پکاتے تھے. پکاتے اب بھی پکا رہے ہیں، لیکن وہ تاریخیں صحیح کرنے والا کبھی 22 رجب تو 16 دن پہلے شروع ہو جانا. اونڈے نہ کھایا جائے. یہ شیعہ حضرات جو ہے نا، یہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں اور جب ہمیں اس کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں تھی. پتہ نہیں. ٹھیک ہے کتنے بندے بھی آپ دھیان دیں. تو یہ درستگیاں، بس بات ختم ہو رہی ہے، 2 یا 3 منٹ باقی ہیں. یہ درستگیاں کرتے پھرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک کر لو، یہ بھی کر لو. اب ان کو جب مولا علی کے ساتھ سیدنا دیکھا تو پھر اور نکر وہ بھی سیدنا، او پرلے گھر والے وہ بھی سیدنا، وہ بھی سیدنا، وہ بھی سیدنا. ملک صاحب سید ذات ہے نا، ساڑھے سید. اور برادریوں والے میں مجمع میں بات کر رہا ہوں، خدا دا نا جے معاف کرو سیدہ نو.
کسے خلیفے نو تے آکھو بڑا چو نو سبحان اللہ نے تین للہ پڑھنا ہے تو اور کسے نو آکھو چیمی ہونا چٹھی ہونا ملک ہونا گجر ہونا لیکن ہر بندے کو سیدہ نہ کہنا اس کا مطلب ہے تیرا مولوی مان رہا ہے کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے کیا کہنے بات میں ختم کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے مجھے فضائل ہی میں مجلس چھوڑنا ہے وقت تمام ہو گیا بہت میں زیادہ زحمت نہ دوں ملک صاحب کو آخری فکرے یہ بھی سیدنا وہ بھی سیدنا اور آؤ تو اعلان کرنے میں ٹور چلنا سیدنا مہربانی سر سیدنا بس مجھے سیدنا سمجھانے دو سیدنا کون ہوتا ہے کون ہونا چاہیے کسے بننا چاہیے کسے کہنا چاہیے وہ بھی سیدنا یہ بھی سیدنا ذمہ دار مجمع میرے سامنے لیکن بات تھوڑی گہری ہے تشریح میں نے نہیں کرنی ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے بغیر تشریح کے آپ ہی سمجھنا ایسے کچھ بندوں کو تب سمجھ آتی ہے جب مولوی پہ اب تیار ہو جائے پھر کہتے ہیں جی سبحان اللہ جی بڑا شیر ہے اور بغیر تشریح کے سمجھو اور کھا زمانہ ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے اس نے شاید ہو جانا آپ کی چپ کی وجہ سے نہیں ہے اور میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بعد کہے کہ میں اسلامی ملک پاکستان کا دورہ کرنا چاہتا ہوں اور میں جناب واگا بارڈر کے تھرو بائی روڈ میں لاہور جانا چاہتا ہوں اور وہ ٹائم دے دے کہ واگا بارڈر پہ نیا وزیر اعظم ہندوؤں کا ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہونے کے بعد پہلی دفعہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور لاہور کے مولوی واگا بارڈر پہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں سیدنا کوئی تو سمجھے گا سیدنا نریندر مودی اللہ کرے آپ سمجھ جائیں اور کیا پورے ملک میں سے کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا